بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جنگ دمشق کا ذکر کر رہے تھے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جنگ دمشق کے دوسرے دن کے حالات و واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ رومی لشکر کے سردار کلوس اور دمشق کے حاکم اسرائیل کے قید ہو جانے سے اہل دمشق نے ہرقل بادشاہ کے داماد توما کو دمشق کا حاکم بنا دیا۔ توما جنگی امور میں بہت ماہر تھا اور اسی وجہ سے ہرقل بادشاہ اس پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ دوسرے دن حاکم توما لشکر لے کر قلعہ سے نکلا اور دیر وزیر خالد کے قریب وسیع میدان میں توقف کیا۔ اسلامی کیمپ سے حضرت خالد نے رومی لشکر کو آتے دیکھا تو حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ رومیوں پر اسلامی لشکر کا رعب بیٹھ چکا ہے۔ چنانچہ اسلامی لشکر نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے یلغار کر دی۔ تکبیر کی آواز سے کوہ و صحرا گونج اٹھے۔ اسلامی لشکر کے کفن بردوش مجاہدوں نے ایسا سخت حملہ کیا کہ پہلے حملے میں ہی رومیوں کے دل دہل گئے۔ مجاہدوں نے رومیوں پر تلواروں کے وار کر کے میدان کو لاشوں سے بھر دیا۔ دم دما کر ایسے بھاگے جیسے شیر کو دیکھ کر بکری۔ مجاہدوں نے دیر خالد سے قلعہ دمشق تک ان کا تعاقب کیا، جو بھی ہاتھ لگا اسے واصل جہنم کیا۔ رومی لشکر دمشق کے قلعہ میں گھس گیا۔ مجاہدوں نے قلعہ کا محاصرہ کیا۔ رومی قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر دیکھنے لگے کہ اب اسلامی لشکر کیا کرتا ہے۔ حضرت خالد نے رومی لشکر کے سردار کلوس اور دمشق کے سابق حکمران اسرائیل کو بلایا، دونوں کے سامنے اسلام پیش کیا، لیکن دونوں نے جب اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کیا تو حضرت خالد نے ان کے قتل کا حکم دیا۔ قلعہ کی دیوار پر موجود ہزاروں رومیوں کی نظروں کے سامنے دونوں کی گردنیں ماری گئی۔ اپنی نظروں کے سامنے دونوں سرداروں کی ہلاکت کا منظر دیکھ کر اہل دمشق تلملا۔ ایک قاصد کو خط دے کر اس کی کمر میں رسی باندھ کر رات کے وقت اس کو قلعہ کی دیوار سے لٹکا کر نیچے اتارا، اور وہ قاصد دمشق سے انطاکیہ پہنچا اور ہرقل بادشاہ کو خط دیا۔ ہرقل بادشاہ نے اہل دمشق کا خط پڑھا تو خط پھینک کر رونے لگا۔ ارکان دولت اور مصاحب دربار کو جمع کیا اور دمشق کی داستان سنائی۔ حاضرین مجلس نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ کیوں زحمت گوارا کرتے ہیں؟ آپ کے لشکر کے سرداروں میں ایک بہادر شخص ایسا ہے کہ جس نے لشکر فارس کے سامنے شجاعت کے جوہر دکھا کر سب کو دنگ کر دیا تھا، اور وہ شخص قلعہ حمص کا حاکم وردان ہے۔ ہرقل نے حاکم حمص وردان کو بلایا اور اسے عربوں کے مقابلے میں جانے کا حکم دیا۔ وردان نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ نے مجھے یاد کرنے میں بڑی دیر کر آپ نے مجھے چھوڑ کر دوسرے سرداروں کو عربوں کے مقابلے میں بھیج کر ہر محاذ پر ہزیمت اٹھائی اور بازی ہاتھ سے نکل گئی۔ شروع سے ہی میری خدمت لی گئی ہوتی تو میں بہت پہلے عربوں کو بھگا چکا ہوتا۔ ہرقل نے کہا کہ میں عربوں کو بالکل اہمیت نہیں دیتا اور ان کے سامنے تجھ جیسے جلیل القدر شجاع کو بیچنا تیری شان کے خلاف سمجھتا ہوں، لیکن عربوں کی جسارت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ان کے استحصال کے لیے تیرا جانا لازمی ہو گیا ہے۔ میں نے تجھ کو 12,000 سواروں پر سردار مقرر کیا ہے، لہٰذا تو جلد از جلد کوچ کرنے کی تیاری کر، اور جب تو مقام بلعبک اور اجنادین پہنچے تو وہاں جو لشکر ہے اس سے کہنا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سرداری میں ارض فلسطین میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، وہ اس لشکر کو خالد بن ولید تک نہ پہنچنے دیں، فلسطین سے دمشق آنے والے تمام راستے مسدود کر دیں، پھر تو وہاں سے دمشق کی کمک کو پہنچ جانا۔ وردان نے کہا کہ اے بادشاہ، میں آپ کی مراد پوری کروں گا۔ حضرت خالد بن ولید اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کے لاؤں گا اور آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا۔